ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سادہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم کیوں اتنے خوف زدہ ہو؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے اسرائیل علیہ السلام نے غضبناک نظر سے دیکھا ہے، اس وجہ سے مجھے بے حد پریشانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے ہندوستان پہنچا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو ہندوستان میں اس مقام پر پہنچا دو جہاں یہ جانا چاہتا ہے۔ دوسرے دن اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ نے ایک مسلمان کو اس طرح غور سے کیوں دیکھا جس سے وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا؟ کیا تمہارا ارادہ اس کی روح کو قبض کرنا تھا اور بیچارے کو اس مسافری کی حالت میں لاوارث کرنا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو اس لیے تعجب سے دیکھا تھا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ شخص اس وقت یہاں موجود تھا۔ جب حکم الہی سے میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہاں موجود پایا اور اس کی جان میں نے قبض کر لی۔ رومی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے انسان، ہم کس سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا حق تعالیٰ سے؟ ارے یہ خیال محال اور ناممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں چھپ جائیں۔ ہم کس سے سرکشی کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے؟ ارے دوست، یہ سرکشی اور نافرمانی یہ وبال ہی وبال ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف رکھو، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تمام فرائض و واجبات ادا کر کے ہی چین سے بیٹھو۔ نہ معلوم کہاں اور کس وقت ہم دنیا سے حساب کے لیے طلب کر لیے جائیں، اس لیے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے موت کا مقرر فرما دیا ہے اس کو ایک لمحہ بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، اور جو جگہ موت کے لیے مقرر فرما دی ہے اس سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنا معاملہ صاف رکھنا چاہیے اور بندوں سے بھی اپنے معاملات کو صاف رکھنا چاہیے۔ کیا پتہ کس وقت موت کا فرشتہ ہمارے سر پر آ پہنچے اور ہمیں تیاری کا موقع بھی نہ ملے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ